میں ایک پاکستانی جاسوس دلی میں انٹیلیجنس ایجنسی کی جیل توڑ کر قید سے ہوا فرار، سرفروشی، جاسوسی اور فرار پر مبنی سنیے میری لاسوال سنسنی خیز سچی داستان۔ جاسوس۔ میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن پر آرمی ہیڈ کوارٹر کے ایک کلرک اور سروسز کلب کے ایک کرنل سے اپنے تعلقات استوار کر چکا ہوں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے ملتی رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس روز آفس کے بعد جب یشونت مجھ سے ایک ریسٹورانٹ میں ملنے آیا تو اس کے پاس ڈاک کا ایک اور پیکٹ تھا۔ یشونت سے ڈاک حاصل کرنے میں تو ہم کامیاب ہو گئے تھے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یشونت کو اور کس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے باتوں کے دوران میں نے یشونت سے کہا کہ تارا پور کے ایٹمی بجلی گھر سے ریڈیشن سے محفوظ ٹرک ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو باقاعدگی سے جاتے ہیں اور ان کی سیکیورٹی فوج کے کمانڈوز کے سپرد ہے۔ تارا پور کا ایٹمی پلانٹ بھی ان کی زیر نگرانی ہے، اس لیے ایٹمی پلانٹ اور ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے متعلق ہیڈ کوارٹرز کو مطلع کیا جاتا ہے۔ ایسی تمام فائلیں مجھے درکار ہیں۔ یہ سنتے ہی یشونت خاموش ہو گیا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ میں نے بے اعتنائی برتتے ہوئے کہا کہ میں نے تو یوں ہی آپ سے یہ بات کر دی تھی، ورنہ ایٹمی بجلی گھر اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ دونوں میں ہمارا رابطہ ہے اور ہمیں مفصل معلومات مل رہی ہیں۔ میں نے تو محض ان معلومات کو ٹیلی کرنے کے لیے آپ سے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اس کام کے عوض آپ کو خاصی بڑی رقم مل سکتی ہے۔ میں خاموش ہوا تو یشونت بولا کہ ایسی 2 فائلیں ہیں جو جنرل صاحب اپنے کمرے کے سیف میں رکھتے ہیں۔ چونکہ میں کاپینگ برانچ میں ہوں، اس لیے ان فائلوں سے متعلقہ ڈاک ٹائپ کروانے کے لیے اور آئی ہوئی ڈاک فائل کروانے کے لیے جنرل صاحب مجھے بلاتے ہیں۔ جنرل صاحب کے کمرے میں پڑے ٹائپ رائٹر سے ہی میں ٹائپ کرتا ہوں اور کاپیاں فائل میں لگا دیتا ہوں۔ یہ دونوں فائلیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک فائل مکمل ہونے کے بعد دوسری فائل زیر استعمال آتی ہے۔ جنرل صاحب کا ٹائپ رائٹر بجلی سے چلتا ہے اور ان کے کمرے میں فوٹو اسٹیٹ مشین ہے، لہٰذا کاربن کاپی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کی ان فائلوں تک محض رسائی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا اس بات کو بھول جائیے۔ اب یہ بتائیں کہ جنرل اور بریگیڈیئر اور دوسرے سینئر افسران کے دفتر کی کمروں کی صفائی کون کرتا ہے؟ ہمیں ان کی ردی کی ٹوکریوں میں پھینکے ہوئے کاغذ اور ان کے ٹکڑے چاہیے۔ یشونت فوراً بولا کہ آپ کا یہ کام بھی میں کروا دوں گا اور ایسے تمام کاغذات آپ کو مہیا کر دوں گا۔ میں نے اسے ٹوکا اور کہا کہ نہیں یشونت بابو، دفتر میں جو کام ایک روٹین میں چل رہا ہے اس میں آپ کی مداخلت شک پیدا کر سکتی ہے۔ آپ صرف ان سویپرز کے نام مجھے دے دیں، یہ سویپرز کا کام ہے اور انہی سے ہم یہ کام لیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس کام کا معاوضہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جو آپ کے شایان شان ہو۔ بڑا کام اور بڑا معاوضہ جنرل کے سیف میں پڑی فائلوں کا حصول ہے اور یہ کام شاید آپ کے لیے ممکن نہیں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد میں نے یشونت سے اگلی ڈاک کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ آئندہ ڈاک ہفتے میں 2 دن منگل اور ہفتے کے روز دیا کرے گا اور ڈیلیوری کے لیے دونوں دن دفتر سے واپسی پر اس کی گلی کے باہر ایک دکان پر ایک جیسے تھیلوں میں تبدیلی ہوگی، اور ڈاک کی واپسی کے لیے منگل کو رات 12 بجے جب وہ باہر چہل قدمی کے لیے نکلے گا اور ہفتے کو شمی کے بالا خانے سے واپسی پر 11:30 بجے سے 12 بجے کے دوران سڑک پر۔ میں نے کہا کہ اول تو میں خود آیا کروں گا اور اگر میں خود نہ آ سکا تو میرا ایک ساتھی جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی اور نظر کی اینک لگائی ہوگی تمہارے قریب آ کر تم سے سگریٹ جلانے کے لیے ماچس مانگے گا۔ اس کا کوڈ ورڈ ڈان ہوگا۔ ڈان سنتے ہی تم اس سے تھیلے تبدیل کر لینا۔ اس دوران یشونت نے ڈاک کا پیکٹ ٹیبل کے نیچے سے مجھے تھما دیا، جسے میں نے نہایت خاموشی سے اپنے لباس میں چھپا لیا۔ یہ سب سمجھا کر جب میں کرسی سے اٹھنے لگا تو یشونت نے رکتے رکتے پوچھا کہ جنرل کے دفتر کی فائلوں کا کتنا معاوضہ ہوگا؟ میں نے کہا کہ یشونت بابو، جو کام آپ نہیں کر سکتے اس کے متعلق پوچھنے کا کیا فائدہ؟ آپ دوست ہیں، لہٰذا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کام کا معاوضہ کم از کم 50,000 روپے ہوگا۔ 50,000 کا سنتے ہی یشونت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 70 کی دہائی میں 50,000 بہت بڑی رقم تھی۔ یشونت کو وہیں چھوڑ کر میں ریسٹورانٹ سے باہر آ گیا۔ میرے ساتھیوں نے بازاروں میں گھومتے ہوئے ایک دکان سے اسکول کے ڈراموں کے لیے گیٹ اپ کے لیے بنی ہوئی مصنوعی مونچھیں اور سکھوں کے رول کے لیے داڑیاں خرید لی تھی۔ انہوں نے یہ محض تفریحاً خریدی تھی، لیکن میں نے ان کو کام میں لینے کا فیصلہ کیا۔ بال تو ان کے پہلے ہی خاصے بڑے ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں سکھ طرز کی بندی بندھائی پگڑیاں بھی خریدنے کو کہا۔ اب میرے چاروں ساتھیوں کے پاس سکھ بننے کا مکمل گیٹ اپ موجود تھا۔
اب ڈاک لینے اور واپس دینے کا روٹین کا کام میں انہیں سونپنا چاہتا تھا، کیونکہ غیر ارادی طور پر میں کئی جگہ بیک وقت انوالو ہو چکا تھا اور میرے پاس وقت کی کمی تھی۔ سنیما سے نکل کر میں ایک چشموں کی دکان پر گیا اور سادہ شیشوں والی 4 اینکیں خرید لی۔ یشونت کی حالت دیکھ کر مجھے یکایک ایک منصوبہ سوچا۔ میں سیدھا چاوڑی بازار شمی کے بالا خانے پر چلا گیا۔ صبح بنارس اور شام اودھ کے حسن کی طرح طوائفوں کے بالا خانے بھی شام ڈھلنے کے بعد رنگین اور پرکشش ہوتے ہیں۔ ابھی شام کے 4 نہیں بجے تھے۔ میں نے اپنی آمد کی اطلاع دی تو ایک اد سویا مراسی مجھے اندر لے گیا۔ رات کا سجا ہوا ہال سگریٹ کے ٹکڑوں، اوندھے پڑے ہوئے اگالدانوں، بکھرے سازوں اور میلی چاندنیوں سے اٹا پڑا تھا۔ میں نے مراسی سے کہا کہ مجھے ڈیرہ دارنی سے ملنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اندر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں شمی 2-3 اور لڑکیوں کے ساتھ اوندھی ترچھی پڑی سو رہی تھی اور ایک پلنگ پر نیم دراز ڈیرہ دارنی سگریٹ پی رہی تھی اور اس کی نظریں سوالیہ انداز میں میرے بے وقت آنے کا سبب پوچھ رہی تھی کہ میں نے اس سے کہا کہ میں شمی کے متعلق کچھ بات کرنے آیا ہوں، لیکن اس کی سوالیہ نگاہیں ختم نہ ہوئیں۔ میں نے 1000 روپیہ اسے دیا اور کہا کہ میری بات غور سے سنیں اور صحیح جواب دے۔ 1000 روپے کو دیکھتے ہی اس کے چہرے سے تمام بیزاری غائب ہو گئی اور وہ مراسی کو گالی دے کر پکارنے لگی کہ ابھی تک میرے لیے ٹھنڈا کیوں نہیں لایا۔ اتنی دیر میں شمی اور دوسری لڑکیاں بھی اٹھ بیٹھی۔ ڈیرہ دارنی نے انہیں اشارہ کیا اور وہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ ساری لڑکیوں میں صرف شمی نے چھوٹی سی نتنی پہن رکھی تھی۔ میں نے ڈیرہ دارنی سے پوچھا کہ شمی کی بات کہیں طے ہوئی ہے تو ڈیرہ دارنی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ نذرانہ کیا ہوگا تو ڈیرہ دارنی نے مجھے خریدار سمجھتے ہوئے کہا کہ 20,000 سے 1 پائی کم نہیں۔ میں نے پوچھا یشونت بابو سے اس مسئلے پر کبھی کوئی بات ہوئی ہے تو وہ کہنے لگی کہ وہ بڈھا تو میری بچی کا دیوانہ ہو رہا ہے اور یہاں پر کئی ہزار میری بچی کے قدموں میں نچھاور کر چکا ہے، لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا ہے کہ 20,000 سے کم ہو تو ان سیڑھیوں پر اس مقصد کے لیے کبھی نہ چڑھنا۔ پھر آہ بھر کر کہنے لگی وہ بھی کیا زمانہ تھا۔ میری اماں بتایا کرتی تھی کہ اس چوکھٹ پر بڑے بڑے رئیس اور نواب زادے لوٹتے رہتے تھے۔ اب تو کل جگ ہے، کل جگ، جس کی جیب میں بھی 100 روپیہ ہوتا ہے بلا دھڑک اندر چلا آتا ہے۔ میری بچیوں کے نازک پاؤں ناچتے ناچتے سوج جاتے ہیں، لیکن 5 روپے سے زیادہ ویل کوئی نہیں دیتا۔ میں نے پوچھا دیکھو اگر تمہیں شمی کے 35,000 مل جائیں تو ڈیرہ دارنی میری بھلائیں لے کر کہنے لگی جوہری ہی ہیرے کی قدر پہچانتا ہے۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ تم ایسے کرو کہ جب یشونت آئے تو اسے کہنا کہ ایک رئیس نے 35,000 کی پیشکش کی ہے اور تم نے اس سے 1 ہفتے کی مہلت مانگی ہے۔ آپ چونکہ ہمارے پرانے شناسہ ہیں اس لیے پہلا حق آپ کا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ہمارے 20,000 کے مطالبے کو پورا نہ کر کے اپنا نقصان اور ہمارا فائدہ کیا ہے۔ اب 35,000 کی آفر کو بھی آپ سوچ بچار میں ضائع نہ کر دیں اور وہ رئیس زیادہ تو اس سے بھی زیادہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ آپ کے پاس 1 ہفتے کی مہلت ہے ورنہ بعد میں ہم سے شکوہ مت کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ میں نے اس کو تنبیہ کی کہ اس معاملے میں میرا ذکر ہرگز نہ کرے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ حضور آپ کی ہر بات درست، لیکن اگر یشونت بابو 35,000 پر راضی نہ ہوئے تو ہم تو 20,000 سے بھی جائیں گے۔ میں نے اسے 1,000 دیا اور کہا اگر یشونت 1 ہفتے میں 35,000 نہ دے سکا تو میں 20,000 اپنی جیب سے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے کہے پر حرف بہ حرف عمل کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا۔ یہاں میں نے ایک طرح سے ایک جوا کھیلا تھا۔ یشونت سے مجھے امید تھی کہ جب اسے شمی کے حصول کے لیے ٹائم فیکٹر کا پتہ چلے گا تو وہ بڑے سے بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہوگا۔ میرے خیال میں ان 2 فائلوں کا 50,000 روپے میرے لیے ایک بہت سستا سودا تھا۔ ہمارا ایک گروپ پہلے ہی اپنے اس مشن میں ناکام ہو چکا تھا اور مطلوبہ معلومات ہمارے لیے بے حد ضروری تھی۔ چاوڑی بازار سے واپسی پر میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور آج کی ڈاک کی کاپیاں بنوا کر گزشتہ ڈاک کی کاپیاں بھی لے لیں۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آج سے یشونت کی ڈاک لوٹانے اور وصول کرنے کی ڈیوٹی ان کے ذمے ہے۔ کاپیاں بھی وہ خود ہی بنایا کریں گے اور ڈاک کی وصولی اور واپسی بھی ان کے ہی ذمہ ہوگی۔ میں نے اوقات اور جگہ انہیں بتا دی اور کہا کہ بدھ اور اتوار کو صبح 10 بجے وہ ڈاک کی کاپیاں مجھے لودھی ہوٹل کے قریب مغل ریسٹورنٹ میں پہنچا دیں۔ یشونت سے ڈاک لینے اور واپسی کے لیے 2 ساتھی جایا کریں گے جن میں سے ایک مونچھیں اور اینک لگائے گا جبکہ دوسرا اپنی اصلی حالت میں اسے کور کرے گا۔ اسی وقت میں نے ایک اور فیصلہ کیا جو کہ شاید میری ہدایات کے خلاف تھا۔ میں نے ساتھیوں کو لودھی ہوٹل میں اپنی رہائش اور ٹیلی فون نمبر بتا دیے اور انہیں کہا کہ کسی ایمرجنسی یا ضرورت کے تحت وہ مجھ سے ہوٹل میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے اس فیصلے کی 3 وجوہات تھیں۔
اول یہ کہ میرا تقریباً ہر روز ان کے گھر جانا مناسب نہیں تھا اور مالک مکان اور محلے والوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ میرے ساتھیوں کو میرے متعلق کوئی علم نہ تھا اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ اگر کہیں میں خدا نہ خواستہ پکڑا جاؤں تو وہ میرے متعلق بالکل اندھیرے میں ہی نہ ہوں۔ میں آہستہ آہستہ انہیں ذمہ داریاں سونپنا چاہتا تھا تاکہ میری گرفتاری کی صورت میں وہ طے شدہ امور کو میرے بغیر بھی جاری رکھ سکیں۔ اگلا سارا دن میں نے ہوٹل میں ہی گزارا، پاکستان بھیجے جانے والی ڈاک کی تیاری کی اور تازہ کارروائیوں کی کامیابی کی ایک مفصل رپورٹ بنائی۔ یشونت کے لیے مزید روپوں کی ضرورت بھی، تارا پور مشن کی اب تک کی جانے والی کوششیں اور اس کے متوقع نتائج کے بارے میں بھی لکھا۔ غرض یہ کہ شام ڈھلنے سے پہلے ڈاک کا پیکٹ بالکل تیار ہو چکا تھا۔ میں اگلے روز مقررہ وقت پر اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ کانٹیکٹ سے ملنے پہنچ گیا۔ میرے مطالبے کے مطابق اس بار بھی 2 کانٹیکٹ بھیجے گئے تھے جو ڈاک کا خاصا بڑا تھیلا لے کر آئے تھے۔ اس بار ہماری ڈاک کے پیکٹ میں ہمارے گھریلو خطوط کے علاوہ 2 عدد کیمرے اور ہر کیمرے کے لیے 12 فلموں کے رول بھی تھے، ایک 30 بور کا پسٹل سائلنسر کے ساتھ، 3 فالتو میگزین اور 200 گولیاں اور 50,000 بھارتی روپے۔ سینئرز کے خط میں ہماری کارکردگی کو بہت سراہا گیا تھا اور یشونت سے حاصل ہونے والی ڈاک کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ ایک کیمرہ سگریٹ لائٹر جتنا تھا اور ڈاک کی تصویریں بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا، جبکہ دوسرا کیمرہ کینن آٹومیٹک تھا اور اس میں بلٹ ان فلیش گن تھی۔ سینئرز کا ایک خط صرف میرے لیے تھا جس میں مختلف ہدایات کے علاوہ یہ درج تھا کہ تمہاری کارکردگی اور صلاحیت نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ تم چاہے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہو لیکن ہمارے لیے تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے، لہٰذا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ۔ سائلنسر والا پسٹل تمہارے لیے ہمارا تحفہ ہے۔ آئندہ ہر اتوار اور بدھ کو ٹھیک 2 بجے دوپہر ہم وائرلیس پر تم سے کانٹیکٹ کریں گے تاکہ ضروری ہدایات کے علاوہ آپ سب کی خیریت بھی معلوم ہو سکے۔ آپ جواب میں صرف آل اوکے میسج ریسیوڈ کہیں گے۔ مجھے اس نئے انتظام کی وجہ کہیں کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں اسے محض اپنا وہم سمجھ کر بھلا دینا چاہتا تھا، لیکن 2-3 روز بعد کے اخبارات میں جلی سرخیوں میں الہ آباد میں ایک پاکستانی میجر جاسوس کی گرفتاری اور بعد ازاں اس کے 3 ساتھیوں کی ٹرانسمیٹر کی مسلسل استعمال کی وجہ سے آگرہ سے گرفتاری کی خبروں نے میرے خدشے کی تصدیق کر دی۔ اخبارات تو پاکستانی میجر اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری اور سنسنی خیز انکشافات سے بھرے ہوئے تھے، لیکن ان کے متعلق کبھی کچھ تفصیل سے نہ لکھا گیا تھا۔ یہ تو کرنل شنکر نے ہفتہ 10 دن کے بعد ایک ملاقات میں تفصیلاً بتایا کہ احسن نامی ایک پاکستانی میجر بھارتی 39 ماؤنٹین ڈویژن کی وردی پہنے الہ آباد میں کسی اسپیشل ڈیوٹی کا کہہ کر ٹھہرا۔ وہ میس میں مقیم ایک بھارتی کرنل کی ڈائری کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میس میں کئی دنوں کی لا حاصل کوشش کے بعد اس نے کرنل کے مسلمان بیٹمین کو پیسے کے زور پر رام کرنا چاہا اور اسے اعتماد میں لینے کے لیے یہاں تک بتا دیا کہ وہ پاکستانی اور مسلمان ہے۔ کرنل کی ڈائری لا کر دینے کے عوض اس نے بیٹمین کو خاصی بڑی رقم کی پیشکش کی اور آدھی رقم پیشگی بھی دے دی۔ یہ بیٹمین کچھ زیادہ ہی چالاک تھا، اس نے کرنل کو سب کچھ بتا دیا۔ میجر احسن کو فوری گرفتار کر لیا گیا اور یہ تصدیق ہونے پر کہ اس کا 39 ماؤنٹین ڈویژن سے جو پونا میں اسٹیشن تھا کوئی واسطہ نہیں، اس پر انتہائی تشدد کیا گیا، لیکن اس نے سوائے اپنا نام، رینک اور نمبر کے کچھ نہ بتایا۔ بھارتی انٹیلیجنس نے جلد از جلد اس کے ساتھیوں اور ہمدردوں کے نام اگلوانے کی خواہش میں اس میجر کو بریک کرنے کے لیے تشدد کی انتہا کر دی۔ اس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں کاٹ دیں، ہاتھ کاٹے اور دونوں بازو بھی کاٹ دیے، لیکن میجر احسن کی زبان سے ایک لفظ تک نہ نکلا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آگرہ میں تھے۔ میجر احسن جب مقررہ وقت پر اور کئی دن بعد تک وہاں نہ پہنچا تو وہ بوکھلا گئے اور بار بار ٹرانسمیٹر پر لاہور سے رابطہ شروع کر دیا۔ ٹریسر نے ان کے سگنل کیچ کیے اور جگہ کا تعین کر کے ان تینوں کو ٹرانسمیٹر کے ذریعے پکڑ لیا۔ کرنل شنکر نے جو کچھ مجھے بتایا میں سنتا گیا۔ میں نے خود کوئی ایسا سوال نہ کیا جو کرنل کو میرے متعلق شک میں ڈال سکے۔ اس ساری رویداد میں نے اپنی ڈاک میں لاہور بھیج دی۔ بہت بعد میں پتہ چلا کہ میجر کے 3 ساتھیوں کو بھی تشدد سے شہید کر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے بھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان نہ کھولی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کا بتایا اور کہا کہ اب ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میں نے انہیں سختی سے ہدایت کی کہ کبھی بھی اکیلے باہر نہ جائیں بلکہ ہمیشہ 2 جائیں، دونوں مسلح ہوں اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر چلیں۔ اگر محسوس ہو کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو جھٹکنے کی پوری کوشش کریں، اور اگر جھٹکنے میں ناکام ہو جائیں اور بچنے کی کوئی صورت نہ نظر آئے تو پھر پیچھا کرنے والے کو گولی مار کر ہلاک کر دیں اور وہاں سے غائب ہو جائیں۔
मंगल को मेरे साथियों ने यशवंत से डाक वसूल की और कॉपियां बनाकर बुध को मुगल रेस्टोरेंट में मेरे हवाले कर दी। कॉपियों के अलावा यशवंत का दिया हुआ एक लिफाफा भी था जिस पर मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ था। खत में लिखा हुआ था कि एक बहुत अहम मसला दरपेश है, आपसे फौरी मिलना चाहता हूँ। बुध को रात 8 बजे सिनेमा के रेस्टोरेंट में आपका मुंतजिर रहूंगा। मैंने अपने दोनों साथियों से कहा कि रात 8 बजे सिनेमा के रेस्टोरेंट में अलग अलग जा बैठें और मेरी यशवंत से मुलाकात के दौरान चौकन्ना रहें। मैं जानबूझकर 20 मिनट लेट रेस्टोरेंट में पहुंचा। पहले से वहां बैठे हुए मेरे दोनों साथियों ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया। यशवंत कोने की एक मेज पर सर झुकाए बैठा और परेशान हाल दिखाई दे रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने सर उठाया। मुझे देखकर उसकी बातें खिल गईं। बहुत इंतजार करवाया सर आपने। मैं तो बिल्कुल मायूस ही हो गया था। मैंने कहा मैं तो सिर्फ 20 मिनट लेट हुआ हूँ, बहरहाल बताएं क्या जरूरत आन पड़ी। यशवंत ने मेरे आगे फिल हकीकत बांध दिए और कहा कि मेरी इज्जत और जिंदगी अब आपके हाथ में है। मैंने कहा यशवंत बाबू बताओ तो सही कि बात क्या है। यहाँ मैं बताता चलूं कि यशवंत को मैंने अपना हिंदू नाम भी अभी तक नहीं बताया था, इसलिए वो मुझे सिर्फ साहब कहकर मुखातिब करता था। चंद सेकंड मौजू अल्फाज से गुफ्तगू का आगाज करने के लिए वो चुप रहा और फिर बोला, साहब आपसे तो अब मेरी कोई बात पोशीदा नहीं है। मैं शिम्मी के बगैर नहीं रह सकता। कल शाम मैं उसके यहाँ गया तो उसकी माँ ने मुझे अलग बुलाकर कहा कि शिम्मी का एक खरीदार उसके 35,000 रुपए देने को तैयार है। मालूम नहीं वो सच्ची है या झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे उसने सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी है। उसने कहा है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर रुपयों का बंदोबस्त कर लूं, वरना वो शिम्मी को दूसरे खरीदार के हवाले कर देगी। ये कहकर यशवंत मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। मैंने कहा यशवंत बाबू इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आपका जाती मामला है। यशवंत और ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा। आप जानते हैं कि मैं किसी सूरत भी इतनी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकता। आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। भगवान के लिए मुझे ये रकम एडवांस दे दें। मैं आइंदा अपनी डाक का मुआवजा इस एडवांस से मिन्हा करवाता रहूंगा। मैंने बेनियाजी से कहा, देखो यशवंत बाबू, आर्मी हेडक्वार्टर की सारी डाक हमारे मतलब की नहीं होती। आपके भेजे हुए बेशतर खतूत हमने रद्दी की टोकरी में डाल दिए हैं। मैंने अब तक जो रकम आपको दी है वो आपकी दी हुई डाक के मुनासिब मुआवजे से कहीं ज्यादा है। आपसे दोस्ती हो गई है, इसलिए मैंने ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब आपको 35,000 रुपए दरकार हैं, तो वो मैं इस किस्म की डाक के एवज एडवांस में हरगिज नहीं दे सकता। मुझे भी आगे जवाब देना होता है। इसकी सिर्फ एक सूरत है कि अगर तारापुर की फाइलें मुझे आप ला दें तो फिर ये रकम मैं आपको दे सकता हूँ। इस पर वो बेचारगी से बोला, लेकिन वो फाइलें तो जनरल साहब के सेफ में रखी हुई हैं और सेफ की चाबियां सिर्फ जनरल साहब के पास होती हैं। मैंने भी फौरी जवाब दिया कि यशवंत बाबू जरूरत इजाद की माँ है। आपके बकौल जनरल साहब की सेफ आप खोलते हैं और बंद भी आप ही करते हैं। ये 2 मौके ऐसे हैं जिनमें आप चाबियों का नक्श किसी भी साबुन की टिक्कियों पर ले सकते हैं। आप नक्श ले लें और चाबियां बनवा लें। जनरल साहब के दफ्तर जाने के बाद आप आसानी से सेफ खोलकर फाइलें निकाल सकते हैं। दफ्तर से वापसी पर फाइलें आप मेरे आदमी के हवाले कर दें और उसी रात को फाइलों के साथ आपको 35,000 रुपए भी मिल जाएंगे। यशवंत सोच में पड़ गया। उसकी खामोशी की वजह डर था। मैंने उसे मजीद सोचने की मोहलत न दी और कहा, चाबियों के नक्श उतारने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट सर्फ होगा और फाइलें निकालने में भी कमोबेश इतना ही वक्त लगेगा। रिस्क तो आप पहले ही ले रहे हैं। ये तो कल 2 मिनट की बात है जिसके इवज आप अपनी सबसे बड़ी हसरत पूरी कर सकेंगे, वरना अगर इस आरजू को दिल में लिए आपका देहांत हो गया तो आपकी आत्मा भी भटकती रहेगी और मरने के बाद उसे शांति भी नहीं मिलेगी। यशवंत का कुछ खौफ तो मैंने दूर किया और कुछ उसकी ख्वाहिश ने। थोड़ी देर के बाद वो बोला, साहब जब जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं तो फिर ऐसी बेरंग जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए मैं ये रिस्क भी ले लूंगा। देसी साबुन की टिक्कियां तो मैं आज ही ले लूंगा जिन पर नरम होने की वजह से नक्श नुमाया तौर पर लिया जा सकता है। सेफ खोलते और बंद करते वक्त मेरी पीठ जनरल साहब की तरफ होती है, इसलिए नक्श मैं आसानी से उतार लूंगा। जनरल साहब चूंकि टाइपिंग के लिए मुझे ही बुलवाते हैं, इसलिए उनके जाने के बाद सफाई होने से पहले कोई बहाना बनाकर उस कमरे में जा सकता हूँ और फाइलें निकाल सकता हूँ। किसी को भी शक नहीं होगा। लेकिन एक मसला है, अगर जनरल साहब इस महदूद मुद्दत में मुझे नहीं बुलवाते तो फिर क्या होगा। महदूद मुद्दत से यशवंत की मुराद शिम्मी की माँ की दी हुई मोहलत थी। मैंने कहा कि अगर इस दौरान जनरल ने तुम्हें ना बुलवाया तो तुम अपना कलम सेफ में भूलने का कहकर जनरल से चाबियां ले सकते हो। अगर लगन सच्ची हो तो भगवान खुद रास्ते बना देता है। इस पर उसने जवाब दिया कि आप रुपया तैयार रखें, मैं फाइलें लाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर यशवंत ने मुझे नमस्ते किया और रुखसत चाही।
अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैंने यशवंत को कहा कि चूंकि तुम्हारी इमरजेंसी है, इसलिए मेरा एक आदमी हर रोज दफ्तर से वापसी पर एक दुकान पर तुम्हारा इंतजार करेगा, क्योंकि डाक की वसूली के लिए तो मंगल और हफ्ते के दिन मुकर्रर थे। ये सुनकर यशवंत ने शुक्राने के अंदाज में मुझे दोबारा नमस्ते किया और चला गया, और उन्हें कहा कि आइंदा मंगल तक हर रोज 2 साथी एक दुकान पर यशवंत का इंतजार करेंगे। आम डाक के अलावा वो जो कुछ भी दे उसे फौरन ले लें और मुझे टेलीफोन करके फौरन रेस्टोरेंट में बुलवा लें। मैं अपनी तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल करके अब यशवंत की कामयाबी की खबर सुनने के लिए बेताब था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।